السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان معبولینچروں کی معبولینچری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ خرابات سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں۔ بہرحال اپنے دیش کی ہی خبر سناؤں گا میں، کیونکہ ہمارا وطن عزیز ہم کو سب سے زیادہ اور سب سے پہلے، کیونکہ یہ ہمارا عزیز وطن ہے۔ بہرحال جو ہمارا دبا کے چل رہا ہے وقف امینڈمنٹ بل کا، اب اس کا جو ہے سو آج فیصلہ تو آنا ہے، ججمنٹ تو آنا ہے، بلکہ جو ہے سو اب تو کافی ٹائم ہو چکا ہے، لیکن ہو سکتا یہ رات میں دینے کے آثارات زیادہ ہے، کیونکہ جو ہے سو ان کی تو فائل تو کھل چکی ہے اور ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کو پتا ہے۔ لیکن یہ لوگ اتنی کوشش کرے ہیں، اتنی کوشش میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا، اور یہ ججمنٹ کے لیے اس کو روکا کیوں جا رہا ہے میرے کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا، جبکہ جو ہے سو یہ ججمنٹ آ چکا ہے، جبکہ ساری دنیا کو معلوم ہو چکا ہے کہ یہ ناجائز اور نجیز حرکت کری تھی این ڈی اے جو بل پاس کر کے، جبکہ ان سارے چیزوں پہ سپریم کورٹ کھلے الفاظوں میں کہہ دیا ہے کہ جیسا جو چل رہا تھا ویسا چلنے دو۔ اب یہ لوگ جو افواہ جو اٹھا رہے ہیں، جو بازار جو گرم ہے، ایک چیز کو چینج کرا سپریم کورٹ، وہ ہے کلکٹر بیچ میں نہیں آئے گا، کلکٹر کے پاس یہ چیز ہٹا لی جائے گی جو بل میں یہ لوگ ڈالے تھے، بل پاس جو کرے تھے۔ اب کلکٹر مین مدعا تھا، کلکٹر کو سپریم کورٹ نکال دیا، یہ بکواس ہے۔ سپریم کورٹ وہ 12 جو غیر مسلم ممبروں کو جو یہ لوگ نام ڈال لیتے وہ بھی ختم کر چکا ہے، وہ بھی کوئی ضرورت نہیں کہہ دیا اس نے۔ اور تیسری بات میری عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو یہ لوگ چھپا رہے ہیں، سپریم کورٹ یہ بھی کہہ دیا ہے جتنے وقف پراپرٹیز کے اوپر تم نے ناجائز قبضے کر ان 14 سال میں جو چیز بھی بنائے ہیں، چاہے کچھ بھی رہو، وہ سارے چیزیں اگرچہ وقف پراپرٹیز میں آتی ہے تو سارے خالی کر کے ان کے ہینڈ اوور کر دینا۔ یہ بھی اس کے اندر جو انہوں چھپا رہے، انہوں کیا بول رہے ہیں، ہم نے جو 5 بل کے اندر 5 چیزیں رکھے تھے، ایک مین چیز کو کلکٹر کو نکال دیا سپریم کورٹ، باخر کے وہ چیزوں میں ہماری نا کوئی چیز میں نہیں بھی ان کی ایک چیز کے اندر، البتہ جو ہم بھی چاہ رہے تھے یہ چیزوں کا حساب کتاب بڑی ایمانداری سے ہو، لیکن یہ دیکھے گا کون؟ وہی وقف بورڈ دیکھے گا، مسلم پرسنل لا بورڈ دیکھے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ چیز کے اوپر ہم خود چاہتے کہ یہ ایمانداری سے ہو، اور کوئی غریب غربا کے لیے جو ہے سو یعنی جو حقدار ہوتے ہیں ان کو اس کا حق ملے۔ یہ ہم آج سے نہیں، زمانے سے ہم کہتے ہوئے آ رہے ہیں، اس لیے کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے۔ ان کو جو ہے سو اتنی بری شکست فاش بھی ہے جو الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اب یہ ججمنٹ ہو سکتا 8:30-9 بجے تک ڈکلیئر کر دیں گے، ذرا ٹھنڈے ٹائم پہ جو ہے سو یہ، کیونکہ پاکٹوں کا مسئلہ رہتا معلوم ہے نا، تو وہ چیز اس لیے رکھی گئی ہے۔ وہ بھی ایک گیم ہے، وہ انشاءاللہ تعالی شام تک آپ لوگوں کے سامنے آ جائے گا۔ بلکہ ہم تو جتنی بےتابی اور بے قراری میں تھے کہ 2-3-4 بجے تک جو ہے سو اس کا فیصلہ ہو جائے، لیکن اب انتظار کرتے کرتے اب آپ لوگوں کو تو جو ہے سو میسج دینا بہت ضروری ہے، کیونکہ آپ لوگوں کے جو کالز آ رہے ہیں، جو میسیجز آ رہے ہیں، اس کے اوپر تو جو ہے سو بتانا بہت ضروری ہے۔ تو آپ لوگوں کو الحمدللہ یہ بہت بڑی خبر ہے، بہت اچھی خبر ہے۔ اور جو انہوں جو بولنے رہے، خوش کر رہے، کلکٹر کو جو رکھے تھے انہوں، سپریم کورٹ کلکٹر کو نکالا، باخر کے ان کے وہ جو بل کے اندر جو پیش کیا گیا تھا وہ چیزیں رکھو، سراسر غلط ہے، برابر نہیں۔ جو چیز مسلم پرسنل لا بورڈ کے ہاتھ میں تھی، جو وقف پراپرٹیز وقف کی ہی رہے گی، اور جو وقف کے اوپر جو قبضہ جو کرے تھے ناجائز وہ خالی کر کے دے دینا ہے۔ جو ٹائم کی لیمٹ ہے رات میں وہ سنا دیا جائے گا کہ اتنے ٹائم پہ دے دینا ہے،
اور بآخر کا انہوں کوئی نجیز حرکت یا غلط حرکت کرے تو اس کے اوپر قانونی کارروائی کی جائے گی. یہ کھلے طور پہ یہ کہہ دیا گیا ہے اور یہ کہہ دیں گے رسمی طور سے. اس کے بعد ان کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. تو میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ بہت بڑی خبر ہے. الحمدللہ رب العالمین. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس طریقے سے آپ نے جو ایک جہتی دکھائی، جو بہادری سے آپ نے کام لیا، پر امن طریقے سے کام لیا. احتجاج بھی کرے تو جیسے ابھی بھی جاری ہے وہ، اور برابر ہمارا جمہوری حق ہے، وہ ہمارا جمہوری حق ہے. اور ہم کیسے برداشت کر سکتے بھائی؟ ہمارے قبرستانوں پہ قبضہ، ہمارے مساجد پہ قبضہ، ہمارے عیدگاہوں پہ قبضہ، ہماری درگاہوں پہ قبضہ، یہ کوئی مسلمان برداشت نہیں کرتا. بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنے صفوں میں اتحاد برقرار کیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. انتظار کریے، انشاءاللہ کچھ ٹائم میں آپ لوگوں کو اچھی خبر بھی دے دوں گا انشاءاللہ. السلام علیکم.